أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء یہ چار بار یہ اڑتی ہوئی آستی یہ خواب بسر اللہ تعالیٰ کا کروایا اس بات کا یاد ہے کہ کربلا میں سیدہ کا در عصر عاشور نبودار ہو گئی. اس شہر کی سدین کو پہچانو. روایتیں کہتی ہیں کہ جیسے جیسے کربلا کے میدان میں دن ڈھلتا جا رہا تھا اطمینان قلب حسین بن علی میں اضافہ ہوتا ہے. جس نے دوستوں کے لاشیں اٹھائے بھاجوں کے لاشیں اٹھا کر لایا کبھی جواب بیٹے کے گلے سینے سے بچی کا پھل کھینچا شہزادہ علی اصغر کے نرے سے گلے سے 3 بھال کا تیر نکالا. اللہ تعالیٰ نے مقتل کی حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کروانا چاہتا ہوں. اس وقت عصر عاشور کو سامنے رکھیے. یزید ملعون نے اپنے آدمی کو رپورٹر بنا کے کربلا میں بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ تجھے میرے لشکر کے تمام حالات و واقعات کو بھی لکھنا ہے اور حسین ابن علی اور حسین کی ذاتی حیثیت میں جو بھی کردار رہا تو بھی بیان کر. یہ رپورٹر 2 محرم کے بعد کربلا دن پہ گزر رہے ہیں. یہ خود ابھی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر گزرتا ہوا دن حسین ابن علی کے چہرے کی اطمینان کو بڑھاتا ہے. میں مختصر کروں گا یہ رپورٹ کہتا ہے کہ صبح عاشور نمودار ہوئی. میں نے دیکھا اطمینان چہرہ حسین ابن علی اور پورا دن یہ لاشوں کے لاشیں اٹھاتا رہا اور اس چہرے اطمینان اور چلا گیا. یہ خود روایت کرتا ہے کہ ہنگام عصر عاشور تھا اور ان
2900 जख्म खाकर नबी नबी का पास आगे गिरा है तो नहीं गिरा, इस के पास पहुंचा अपने साथ कि इतनी मदद दे दे इस आदमी को दूध पानी पिला दो। कौशल कर का नवासा है अल्लाह। इसके साथ कहता है कि तू यजीद का आदमी है, तुझे यजीद ने भेजा है। अगर यजीद को पता चला तू जानता है कि इसका अंजाम क्या, रिपोर्टर कहते हैं कि मैं यजीद को नहीं बताऊंगा और तू बताना, और फिर तुझे कुछ तजब्सुर है। आज के दिन तक जितनी जमा दौलत है मैं सब तेरे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जख्मी को तो घूट पानी पिला दे, अजरों को मदद मुझे इतनी इजाजत दे दे कि मैं जख्मी को तो पानी पिला दूं। फिर आपके रजादारों इस साहब ने उस रिपोर्टर को इजाजत दी कि ठीक है तेरी ख्वाहिश यही है तो तू इस जख्मी को पानी पिला दे। पूजा पानी देने के लिए मुराद की तरफ, और हमारे कहते हैं कि इसी इस्लाम में या तो हुक्म के साथ से या खुद बढ़कर शिब्र लही ने मेरे मौला का सर तलब कर दिया। तो मक्का का जुमला सुनते मेरा गरीब पुत्र इत्मीनान चेहरा हुसैन इब्न अली क्या है, या पिछले साल ना कि तुझे पानी क्यों पिलाना चाहता है। तो ये रिपोर्ट कि मैंने इतना इत्मीनान इसके चेहरे पे देखा है कि मुझे यकीन है कि अगर मैंने इसको पानी के 2 घूंट पिलाए और इसने निगाह उठा के देख लिया तो मेरे बख्शवाने के लिए उसकी निगाह का बस इसका पूजा भरा, शिब्र लई के सर कलम किया और कटा हुआ सर उठाकर मेरे मौला के सीने पर रख दिया। गुजर दिया, तेजी से बढ़ता रहा, आगे बढ़कर मौला के होठों से पानी का पूजा लगा दिया। पानी छलकने लगा। दूर से किसी ने साहब ने देखा, एक मतलब कहता शख्स तुझे क्या हुआ, क्या कभी कटे हुए सर ने भी पानी पिया है? क्या कभी कटे हुए सर ने भी पानी पिया है? बस अजादारों जैसे ये जुमला सुना एकदम वो पीटा, उसने गौर से देखा, अच्छा इस का सर इसके चेहरे के इलाज मसूर कर दिया था। मैं देख न सका कि इसका सर कलम हो जाए। सलाम तेरी गुरबत हमारा सलाम, रसूल तेरी आंखों पे हमारा सलाम। अदादार नमूदार हुई, आइज़ा चले गए, आहिफा चले गए, चाहने वाले भाग्य बेटे भतीजे रुखसत हो गए। अब जमीन करबला पर मेरा मौला तन्हा है। नजर आओ यमीनन व शिमालन, कभी दाएं देखा, कभी बाएं नजर की, कभी मक्तदा की तरफ देखा, कभी नहरे फुरात में नजर की। आवाज़ी कहाँ हो अली अकबर, कहाँ हो मोहम्मद, अरे कहाँ हो कासिम इब्न हसन। आवाज
دو بھیا پاک ہم نے سب کو سوار کروایا تھا، اب سب کے کام آئے ہیں۔ کون ہے جو حسین کو سوار کروائے؟ ہزاروں شہداء کے لاشیں کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ خیموں کے پردے اٹھے اور ماؤں نے ننھے ننھے بچوں کو بھیجا، نبی کا نواسا بلا رہا ہے، جہاں فاطمہ کا نام بلا رہا ہے، حجروں کو پشت زلزلہ پر آئے۔ یہی عصر کا ہنگام ہوگا نا میدان کا لگارو، پشت زلزلہ پر آئے، زلزلہ کو ایڑ وفادار آہستہ آہستہ قدم بڑھانا، تعین منزل حسین کو کرے گا۔ عزادارو یہ کہتے ہیں زلزلہ کو ایڑ لگائی لیکن زلزلہ آگے نہ بڑھا۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے چاہا جس کو جب مرتجز آگے نہ بڑھا، کیا کیا سید الشہداء نے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو مرتجز میں ڈالا، رو کے آواز دی مرتجز میرا قاسم پامال ہو گیا، علی اکبر سینے پہ پرچی کھا کے ہو گیا، میرا عباس شانے کٹا کے سو گیا، کیا تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑے جا رہا ہے؟ عزادارو بے زبان جانور تھا اور تو کیا جواب دیتا؟ ایک مرتبہ مرتجز نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ زمانے کے امام نے اشارے کو سمجھا، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، خدا تمہاری بیٹیوں کو شاد رکھے۔ اب جو میرے مولا نے یہ دیکھا ہے نا عزادارو، وہ جو سینے پہ سویا کرتی تھی وہ زلزلہ کے صبح سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے زلزلہ میرے بابا کو نہ لے جا، اے زلزلہ وہ بھی صبح سے گیا ہے، وہ واپس نہیں آیا۔ بس عزادارو چاہنے والا بابا تھا، ایک مرتبہ تڑپ گیا، تڑپ کے پشت زمین کربلا پہ آیا، چاہنے والی بیٹی کو گود میں اٹھایا، سوکھے ہوئے رخساروں کو دیکھا، سوکھے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا، فقط ایک جملہ کہا، میری جان سکینہ، میری نازوں کی پالی سکینہ، ارے سکینہ پیاسی ہونا میری جان۔ بابا کو جانے دو سکینہ، بابا پانی کی کوئی سبیل کرے گا۔ عزادارو بس پانی کا نام سننا تھا۔ علتش کی صدا بلند کرنے والی میری شہزادی ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے، بابا میرا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گیا تھا، ارے بابا میرا بھیا علی اکبر یہی کہہ کے گیا تھا، سکینہ مر جائے گی لیکن پانی نہ مانگے گی، ہمیں تو آپ کا سینہ چاہیے بابا، یہ سینہ نہ ہوگا سکینہ کو نیند نہ آئے گی۔ بس عزادارو ریگے جنم پر چاہنے والا بابا بیٹھ گیا، بچی کو گود میں لٹھایا، بیوی کو بابا کی آغوش ملی، دادی کو نیند آ گئی، لیکن روایت کہتی ہے جیسے بیوی سوئی ہے نا، اگلے لمحے چونک کے آنکھوں کو کھول دیا۔ حیرت سے بابا نے دیکھا، کہا میری جان سکینہ تم تو سونا چاہتی تھی سکینہ، یہ فوراً بیدار کیوں ہو گئی؟ بچی تڑپ کے کہتی ہے، بابا نیند تو بہت آ رہی تھی بابا، لیکن جیسے ہی سوئی ہو بابا مجھے خواب میں دادی آئی تھی، کہتی تھی سکینہ عصر نزدیک ہے، ارے بابا بنا لو، وہ انبیاء آ رہے ہیں، وہ ملائکہ عرش آ رہے ہیں، تیرا نانا آ گیا سکینہ، تیرا دادا آ گیا سکینہ، اب بابا کو بس ایک میرا مولا جھکا، گوشے مبارک شہزادی سکینہ نے کچھ کہا، بچی کہا تو بابوں کو نہیں نکالتی تھی، ایک مرتبہ گلے سے بابوں کو نکالا اور ایک مرتبہ حسرت سے بابا کا دیکھا، کہا اچھا بابا خدا حافظ و ناصر اور میر امین نے منظر کشی کی ہے، چند ساعتیں گزرے گی آپ شام غریبہ میں داخل ہو گئے، بیوی نے رو کے بابا کو دیکھا، طرف ایک جملہ کہا، نیند آئے گی جو آپ کی منہ پاؤں کی میرے میرا تو
رہا. عزیزانو آج میں یہی کہوں گا کہ حق مصاحبہ ہو رہا ہے. نہیں آج پوری رات روتے رہیے, حق مصاحبہ نہ ہوگا. ایک دکھیاری ماں اپنے لال کا پرسہ لینے کے ہے. اچھا بابا خدا حافظ و ناصر بس زیادہ زحمت نہیں ہے اور ماترداری شروع ہو جائے گی. میرا مولا گیا شجاعت حیدری کے ساتھ لڑا. ایک مرتبہ میدان کربلا میں زلزلہ آیا, سورج کو گہر لگا, سیاہ آندیاں چلی. قد قتل الحسین بکربلا قد قتل الحسین. بس تیرا ساتھ لگارو. یہ عاشور عصر عاشور روایتیں کہتی ہے کہ 3 چیزیں تیزی سے حرکت کرتی ہوئی نظر آئی. ایک تیزی سے اوپر سے نیچے کی طرف آئی ہے, دوسری تیزی سے نیچے سے اوپر کی طرف گئی, اور تیسری تیزی سے چاروں طرف گھومی ہے. بس اسی پہ ماتم شروع ہو جائے گا. روایتی کی تفصیل میں لکھا کہ جو تیزی سے اوپر سے نیچے کی طرف آئے وہ جناب جبرائیل علیہ السلام سے. قد قتل الحسین بکربلا قد قتل الحسین بکربلا سیدہ کا گھر گیا, سکینہ یتیم گئی, دادا بیمار کے ہو گئی. اجروں کو اللہ اجروں کو اللہ. اور تیزی سے نیچے سے اوپر کی طرف نہیں. روایتیں کہتی ہے وہ مظلوم کربلا نے لو کے نیزہ پہ بلند کیا. خداوند عالم کے گری کو قبول فرمائے. تیسری جو تیزی سے چاروں تفسیر لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں, ایک چاند والی بات ہے, پیار کرنے والی بات. ارے بھیا نظر نہیں آتا میرا باز آیا, میرا حسین, میرا باز نہیں آتا, میرا نظر نہیں آتا. بس گھبرائی بیمار بتیجے کو اٹھایا, کہا اٹھو سید سرکار, تمہارا بابا نہیں آتے, نظر نہیں آتا. کہا پوری اماں سہارا دیجیے. سہارا دیا. ہماری ماں خانے کے دروازے تک پہنچا. مرتبہ کے پردے سامنے مقتل کی طرح دیکھا, ہاتھوں کا اشارہ بلند کیا, رو کے آواز دی, السلام علیکہ یا عبداللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے بابا بلند ہے. بیویوں کا وقار لٹ گیا, بندے کا باپ مارا گیا, وقت کا امام شہید ہو گیا. روایتیں کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا ہے, ایک مرتبہ یزید ملعون نے, یزید لعین نے شمر کی طرف دیکھا, شمر کو مخاطب کیا, کہا شمر جب تو حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلا رہا تھا تو حسین نے کیا کہا تھا؟ بس اس میں باتوں شروع کر دیجیے گا. کیا کہا تھا حسین نے؟ یزید لعین نے سوال کیا. زادارو شمر کہتا ہے کہ جب میں نے پس دفتر سے خنجر چلانا چاہا تو میں نے دیکھا کہ حسین نے کوڑوں کا سہارا لیا, اپنے زخمی سر کو اٹھایا, ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھا, 3 مرتبہ